حدیث کے الفاظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، حیث ما کنتا، تو جہاں کہیں ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، مسجد ہو، گھر ہو، تنہائی ہو، جلوت لوگ ہوں، جہاں پر بھی ہوں، دل جو ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے حسین امتزاج کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ تو مقصد صوم ہے۔ یہ ایسی زندگی حاصل ہوگی تو پھر یہ دنیا ہی الگ ہے۔ اس سے ملتا ہے سرور قلب۔ کیا ملتا ہے؟ روزہ ہے نا، چہرے پہ نور اور دل میں سرور، یہ جو کیفیت ملتی ہے یہ قلب سے ملتی ہے۔ اسے ہم حاصل کرنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ ہمارے اکابرین رحمہم اللہ تقوی کے حصول کے لیے اتنے محتاط ہوتے تھے۔ آج تو ہم روزہ رکھ کر بدنگاہی کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ رمضان المبارک کے اندر کھیل کود کے کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں۔ جب تک آپ شبہات کو ترک نہیں کریں گے تقویٰ نہیں ملے گا۔ اور شبہات سے ہمارے اکابر کیسے بچتے تھے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، یہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، کتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں، یہ بیٹھے ہوئے تھے اور سرکاری چراغ کی روشنی میں، چونکہ خلیفہ ہیں تو سرکاری چراغ جل رہا تھا، اس کی روشنی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا بیٹا آیا، سگا بیٹا آیا، اور بیٹے نے آ کر آپ سے خاندانی مسائل پر بات شروع کی۔ جیسے گھر کے مسائل ہوتے ہیں نا، بیٹے بات کرتے ہیں، تو آپ کے بیٹے نے خاندانی مسائل پر عمر بن عبد العزیز سے گفتگو شروع کی۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا تقویٰ یہ دیکھیے کہ آپ نے فوراً چراغ بجھا دیا، فوراً چراغ بجھا دیا، اور بیٹے سے فرمایا کہ تمہیں اگر ذاتی بات کرنی ہے، خاندانی بات ذاتی بات ہے، اگر ذاتی بات کرنی ہے تو ذاتی چراغ جلاؤ، سرکاری چراغ میں ذاتی بات نہ کرو۔ یہ تھی وجہ عروج۔ آج جو ہم روتے ہیں نا اپنے حکمرانوں کو، تو آپ کے سامنے کرپشن کی داستانیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کا مال بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو چراغ کی روشنی بھی اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال ہے۔ اب آپ بتائیے کہ عمر بن عبد العزیز کے بیٹے کی تربیت کیسی ہوگی؟ جب باپ کا کردار اتنا بلند ہے تو بیٹے کا کردار کتنا بلند ہوگا؟ یہ ہے عملی تربیت۔ ایک اور بزرگ رحمہ اللہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے حوالے سے محدث بھی تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے۔ یہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوتی ہے نا، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا چل رہا تھا۔ دوران کھانا سہیل بھائی ایک کھجور گری ہوئی نظر آئی، عبد القادر بھائی ایک کھجور گری ہوئی ہے، کھانا چل رہا ہے۔ اب تقوی کا عالم دیکھیں کہ وہ کھجور گری ہوئی ہے تو آپ اسے اٹھانے لگے۔ اب کھانا چل رہا ہے، کھجور گری ہوئی ہے، تو بندہ کیا سمجھے گا؟ کھانے کے لیے کھجور لگائی گئی ہے اور کھجور نیچے گر گئی ہے تو کھجور کو اٹھا لے۔ اب آپ وہ کھجور اٹھانے لگے، اٹھاتے اٹھاتے آپ نے ہاتھ روک لیا۔ کھجور اٹھا رہے تھے، اٹھاتے اٹھاتے آپ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ یہ کھجور اس کھجور کی بوری سے ملتی جلتی ہے جو ہمیں زکوٰۃ کے لیے دی گئی تھی۔ ایک کھجور جو ہمیں زکوٰۃ کے لیے کھجور کی بوری آئی تھی، یہ کھجور اس بوری سے، اس بوری کی کھجور سے ملتی جلتی ہے، کہیں یہ اسی میں سے نہ ہو۔ تو آپ نے اس کھجور کو اٹھانے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ یہ تھا ہمارے اکابر رحمہ اللہ کا تقویٰ۔ آج ہم زکوٰۃ کے اموال میں آپ دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب تو دینا ہے نا۔ میں نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے تو میں اپنی زکوٰۃ کا ذمہ دار ہوں کہ میں نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب میں نے قاری صاحب سے بھی زکوٰۃ لے لی فار ایگزامپل، تو اب قیامت کے دن دو زکاتوں کا حساب دینا ہے، اپنی زکات کا تو دینا ہے، ان کی بھی زکات کا دینا ہے۔ اس قدر احتیاط ہوا کرتی تھی کہ وہ کھجور، ایک کھجور جو ہے اس سے ہاتھ کو روک لیا کہ یہ اس سے ملتی جلتی ہے، قطعاً نہیں تھا۔ آج ہمارے ہاں آپ دیکھیں کس قدر بے احتیاطیاں نظر آتی۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔